ڈاکٹر صاحب، طلاق ایک ایسا امر ہے کہ جو اس کے بارے میں فرمایا گیا حلال چیزوں میں سے سب سے جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے، لیکن بہرحال اس کی ضرورت بھی تھی اور یہ ہے بھی، تو عورت کو طلاق دینے کا شرعی طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہے؟ جزاکم اللہ، بارک اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیے، طلاق جو ہے ابغض الحلال، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ طلاق ہے، لیکن طلاق کی اجازت بھی ہے، اس لیے کہ انسانی مزاج جو ہے نا، انسانی مزاج کبھی افراط اور تفریط کا شکار ہوتا ہے، اور بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جو بات بات پر طلاق دے دیں، تو یہ بھی ایک انتہا ہے اور غلط ہے۔ جیسے عربوں میں طلاق کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ دوسری ایک انتہا یہ بھی ہے کہ کوئی بیوی کو جو ہے گھر میں نہ رکھتا ہو اور اس خوبصورت بندھن میں نبھا نہ سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا بھی مرتکب ہو، لیکن وہ طلاق نہ دیتا ہو، حالانکہ طلاق کا مطالبہ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ طلاق نہ دیتا ہو۔ تو یہ دو الگ الگ انتہائیں ہیں۔ یہ ایک بہت سینسیٹیو ایشو ہے ہمارے معاشرے میں اس وقت، اور بالخصوص میں اگر اس سوال کی مناسبت سے یہ بات ذکر کروں کہ اس وقت جو ڈراموں کا ایک سب سے پسندیدہ موضوع جو ہے وہ طلاق ہے، اور طلاق میں بھی طلاق ثلاثہ، 3 طلاقیں اکٹھی، اور اس کے نتیجے میں اس کے بعد ایک مولوی کا کردار، اور اس کے بعد حلالہ کا تصور، اور اس میں یہ کہ لوگوں کو گویا یہ ایک بات باور کرائی جاتی ہے کہ اسلام کے نظام نکاح و طلاق میں عمل کرنے پر سب سے زیادہ استحصال عورت کا ہو رہا ہے، اور گویا یہ ایک پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ اسلام کا جو نظام نکاح و طلاق ہے اس پر عمل ممکن نہیں ہے، گویا یہ ایک احساس جو ہے وہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ تو یہ غلط ہے اور یہ باطل ہے، اور یہ ویسا بھی نہیں کہ مطلب ویسے ہی کسی کے ذہن میں آ گئی بات، یہ بیرونی فنڈنگ کے نتیجے میں اور باقاعدہ فنڈڈ جو ان کے اسکرپٹ رائٹرز ہیں اور ڈرامہ رائٹرز ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں، اور باقاعدہ اس ٹاپک کو اس پر کام کر کے لوگوں کے سامنے جو ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی جو حساسیت ہے، اس کی سینسٹیوٹی کو بہرحال ہمیں ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اصل میں جو طلاق کا مسئلہ ہے، طلاق کی بنیادی جو قسمیں ہیں، 3 قسمیں طلاق دینے کے حوالے سے جو ذکر کی گئی ہیں۔ ایک ہے طلاق احسن۔ طلاق احسن کی صورت یہ ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایسے طہر میں یعنی پاکی کی حالت میں طلاق دے کہ جس میں اس نے جنسی تعلق قائم نہ کیا ہو، اور اس طہر میں وہ اپنی بیوی کو طلاق دے، اور اس کے بعد وہ رجوع نہ کرے۔ رجوع جو ہے، رجوع قولی بھی ہوتا ہے، رجوع فعلی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو رجوع وہ نہ کرے چونکہ اس کی نیت طلاق کی ہے، تو وہ رجوع نہ کرے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ مخصوص ایام آئیں گے، عورت کے ایام ماہواری آئیں گے، اور اس کے بعد پھر طہر کا وقت آئے گا۔ پھر جب دوسرا طہر آئے گا تو یہ دوسرے طہر میں اس کو طلاق نہ دے، اچھا، طلاق بھی نہ دے، رجوع بھی نہ کرے۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، یہ طہر کا دورانیہ، یہ پیریڈ جب پورا ہوگا تو اس کے نتیجے میں دوسری طلاق از خود واقع ہو جائے گی، اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، ایام ماہواری کے بعد پھر تیسرا طہر آئے گا، تو اس میں بھی یہ طلاق بھی نہ دے، رجوع بھی نہ کرے، تو یہ طلاق احسن کی صورت ہے، یہ سب سے افضل صورت ہے۔ اور اس صورت میں یہ ہے کہ یعنی 3 طہر گزرنے کے بعد وہ عورت مطلقہ تو ہو جائے گی، لیکن اگر کبھی بعد کی زندگی میں بھی ان لوگوں کا یہ احساس ہوا کہ ہمیں پھر میاں بیوی کے طور پر رہنا ہے، تو اس کے لیے پھر حلالہ کی کوئی ضرورت ہے۔ پھر اس صورت میں کیا ہے، یعنی حلالہ تو ویسے بھی انتہائی مذموم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کرائے کا سانڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مطلب کرائے پہ ایک جانور ہے کہ جو استعمال ہو رہا ہے۔ تو لیکن پھر اگر یہ لوگ اپنی غلطی پر نادم ہوں، بعد کی زندگی میں انہیں احساس ہو، اور اگر وہ پھر میاں بیوی کے طور پر رہنا چاہیں،
تو صرف یہ تجدید نکاح کر لیں گے، نکاح دوبارہ ہوگا، نکاح دوبارہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ میاں بیوی کی حیثیت میں یہ رہ سکتے، یہ احسن طریقہ ہے، یہ احسن ہے۔ دوسرا جو ہے وہ طلاق حسن ہے، جی ہاں، اور طلاق سنت طریقہ وہ یہ بھی ہے کہ ہر طور میں ایک ایک طلاق دے، رجوع نہ کرے، طلاق دیتا چلے، طلاق ہر طور میں دیتا چلا جائے۔ اور تیسرا جو ہے وہ طلاق بدعی ہے۔ جی ہاں، طلاق بدعی یہ ہے کہ ایسے طور میں طلاق دے کہ جس میں اس نے مباشرت کی ہو، اللہ، تو یہ بھی غلط ہے۔ غلط ہے، یا وہ جو ہے وہ ایام ماہواری میں طلاق دے دیں، اچھا، یا وہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں، تو طلاق تو یہ بھی واقع ہو جائے گی، ایسا نہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن یہ طلاق کا مسنون طریقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور بعض صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ٹھیک طریقے کے مطابق طلاق دینے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس اہم مسئلے کو سمجھنے اور معاشرے میں اس کو آسان انداز سے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔